ہیلو گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خدا ان کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ شکر ہے خداوند کا کہ ہم بھی خیریت سے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں کریمی سے میں بڑے ہی مزے کے کوفتے بنانے جا رہی تھی۔ اس کی گریوی اتنی مزے کی بنی تھی کہ یقین جانے کہ بچے بھی اتنے شوق سے کھا رہے تھے، کیونکہ میں مرچی مناسب رکھتی ہوں تو بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی میں نے بنائے تھے یہ کوفتے۔ تو یہ دیکھیں کتنے اچھے سے سافٹ سے کوفتے میرے وہ تیار ہوئے تھے۔ تو میں نے 8 سے 10 کوفتے بنائے تھے، باقی میں نے تھوڑا سا وہ بنایا تھا، کباب بنائے تھے۔ تو یہاں دیکھیں میں کوفتوں کے اندر اتنے گھی میں نے فرائی کیے کہ نہ تو یہ زیادہ تھا اور نہ اتنا کم تھا کہ یہ لگنا شروع ہو جائے۔ تو ویسے تو میں کم ہی آئل میں کوفتے وہ فرائی کرتی ہوں، لیکن یہ اس دن کا وہ چکن پکوڑا، اس کا جو آئل بچا ہوا تھا تو میرے پاس وہ پڑا ہوا تھا، تو میں نے سوچا اس کے اندر اس کو اچھے سے فرائی کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں نے کوفتے بنا رہی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ میری وہ ڈسکس جو میں کرنے جا رہی ہوں، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اور یہاں دیکھیں کتنے پیارے سے کلرفل کوفتے بنے ہیں۔ ان کا کلر بہت ہی پیارا آیا تھا، اور یہاں میری گریوی بھی بہت ہی زبردست بنی تھی۔ تو یہ کریمی سے کوفتے میں نے بنائے تھے، تو آپ بھی لازمی ٹرائی کیجئے گا کہ کس طرح سے میں نے یہ مزیدار کوفتے بنائے۔ تو میں نے یہ کوفتے پہلے ہی ایک دن بنا کے پہلے ہی رکھ لیے تھے، تو اس لیے میں نے پھر یہ گریوی، یہ دیکھیں میری آئل آنا شروع ہو گیا۔ تو اس گریوی کے اندر جو میں نے ڈالا تھا وہ دہی اور پیاز اور ٹماٹر اور ادرک لہسن کا پیسٹ، یہ سب چیزیں ڈالی تھی۔ اور پیاز کو میں نے وہ بھی فرائی کر کے ڈالا تھا، گولڈن کیا تھا اس کو، تو اس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بڑا ہی زبردست آتا ہے۔ تو دیکھیں کتنے ہی مزے کے کوفتے بنے تھے۔ تو اس طرح سے بڑا ہی زبردست وہ پیکج ہو گیا تھا، کیونکہ گرمی کا موسم ہے تو پھر ایسی چیزیں کھانے میں بہت ہی مزے کی لگ رہی ہوتی ہے۔ اور یہاں دیکھیں میں نے اس کے اندر 1-2 آلو بھی ڈالا تھا، کیونکہ میرے بچے وہ کچھ میرا بیٹا ہے وہ چکن وغیرہ نہیں کھاتا، تو اس کے لیے مجھے آلو وغیرہ بھی اس کے اندر ڈالنے پڑے تھے۔ تو بڑے ہی مزے کے کوفتے بنے تھے۔ اور اس کے بعد ہم نے کافی سارے یہ دیکھیں کپڑے دھوئے تھے، بہت زیادہ کپڑے ہو گئے تھے۔ تو یہ 2 دن میں نے کپڑے دھوئے ہیں، تو کافی طبیعت وہ میری بوجھل ہو گئی۔ لیکن یہ ہے کہ کپڑے اتنے جمع کیسے ہوتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی، کیونکہ میرے بیٹے کو بہت بری عادت ہے کہ وہ چادریں وہ نئی سے نئی چادریں نکالتا ہے اور بس وہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اسی وجہ سے میرے اتنے زیادہ کپڑے ہو جاتے ہیں پھر دھونے والے، کیونکہ میں 1 سے 2 دن ہی ان کو وہ رکھتی ہوں۔ اتنی زیادہ وہ گندی چادریں نہیں ہونے دیتی، کیونکہ میرے آپ کو پتہ ہے ساری چادریں وہ وائٹ ہیں، ان کے اندر وائٹ پرنٹ ہے، تو اس لیے میری چادریں پھر اس لیے صاف ستھری آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ میں کپڑے بہت جلدی سے دھو لیتی ہوں۔ اور یہاں میں نے بچوں کو لگایا ہوا تھا کہ آپ لوگ وہ پہلے والے کپڑے اتارو، اور پھر ہم لوگ کپڑے دوسرے سکھائیں گے۔ تو میں کپڑے ہمیشہ شام کو ہی وہ نکالتی ہوں اور اوپر لے کے جاتی ہوں، کیونکہ دھوپ بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے گرمی بہت زیادہ ہے۔ تو یہاں دیکھیں اتنے زیادہ میرے کپڑے تھے جو کہ میں نے دھو کے پہلے رکھے ہوئے تھے، اور پھر دوسرے دن جو کپڑے دھوئے تھے وہ میں پھیلانے جا رہی تھی۔ تو اس طرح سے کافی زیادہ میرا کام کا برڈن ہو گیا تھا، اور اسی وجہ سے میری طبیعت بھی تھوڑی سی بوجھل ہو گئی۔ اور یہ دیکھیں ابھی تھوڑی سی دھوپ تھی، لیکن یہ 4-5 کا ٹائم تھا، تو آپ کو پتہ ہے شام ہوتے ہوتے بھی کتنی زیادہ گرمی اور دھوپ ہو رہی ہوتی ہے کہ بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اور یہ دیکھیں سارا بس یہ یہاں پہ ایسے بھاگ دوڑ کر رہی تھی اور کھیل رہی تھی۔ تو چھت بھی ہم نے کافی صاف کیا ہوا ہے، کیونکہ ہم لوگ روز شام کو چھت پہ لازمی جاتے ہیں، تو اس لیے چھت بھی میں نے اچھے سے صاف کیا ہوا ہے۔ اور ہم لوگ چارپائیوں پہ بیٹھتے ہیں شام کے وقت، بڑا مزہ آتا ہے جب آپ لوگ شام کو چھت پہ جاتے ہو اور بیٹھتے ہو تو بڑی زبردست ہوا آ رہی ہوتی ہے، ایک بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ سارا دن بس کام میں الجھے رہتے ہو، کام گھر کا کر لیتے ہو، تو شام کو تھوڑا بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ اور یہاں میں نے ڈیپ کلیننگ کی تھی کچن کی، اور یہ دیکھیں یہ میرے ہم لوگ نیچے آئے ہوئے تھے، تو یہ نیچے کا منظر ہے کہ بچے کس طرح سے میرے بس لگے ہوئے ہوتے ہیں ٹی وی پہ۔ اور یہاں پہ ہم نے صفائیاں وغیرہ کر کے تو رات کو اس لیے زیادہ صفائیاں کرتے ہیں، کیونکہ رات کو پھر اچھا لگتا ہے صاف صفائی کر کے ہم لوگ چھت پہ چلے جاتے ہیں، تو دوسرے دن تک بھی ہمارا جو گھر ہے وہ صاف ستھرا ہی رہتا ہے۔
حالانکہ شام کے ٹائم کا جو کام ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے ہمارا کہ ہم نے دعا کرنی ہوتی ہے، پرے ہم لوگ لازمی کر رہے ہوتے ہیں، خدا کرے کہ خدا ہر ایک کے ساتھ، اور بس ہماری بھی بس آج کل یہی روٹین ہے کہ ہم لوگ پرے لازمی کرتے ہیں۔ تو وہ بھی ایک میں چینل اپنا بنانے کا سوچ رہی ہوں کہ میں آپ سے ڈسکس کروں کہ کس طرح ہم لوگ ہر روز رات کو جو ہے نا وہ پرے کرتے ہیں۔ تو اس لیے رات کے ٹائم میں ہم اچھے سے صفائی کرتے ہیں، پھر نہا دھو کے، گرمی کا موسم ہے تو نہا دھو کے پھر ہم لوگ پرے کرتے ہیں، پھر ہم لوگ کھانا کھا کے چھت پہ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے نا بڑا ہی سکون اور آرام دہ جو ہے نا وہ ہمارا ماحول ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم لوگ سارا دن کی ٹینشن اور دوسری فکروں سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں نا، تب ہم جب دعا کرتے ہیں نا تو ہماری زندگی کو ایک اطمینان مل جاتا ہے، ایک سکون سا مل جاتا ہے۔ اور نو ڈاؤٹ کہ میں اپنے بچوں سے بھی تھوڑا بہت کام لازمی لیتی ہوں، کیونکہ بچے جو ہے نا آپ کے اس سے انگیج رہتے ہیں۔ اور میں نے آپ سے کافی دفعہ اس بات کو شیئر کیا ہے کہ ظاہری بات ہے میرے بیٹے جو ہے نا وہ اتنی ایج میں ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نا لڑائی جھگڑا بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، تو بس ان کو انگیج کرنے کے لیے اور ان کو تھوڑا سا تھکانے کے لیے نا مجھے یہ کرنا پڑتا ہے کہ میں ان کو نا تھوڑا سا ان کی اسٹڈی کرواتی ہوں، اور کچھ ٹائم جو ہے نا وہ اپنے ساتھ تھوڑا بہت کام بھی لازمی ان سے لیتی ہوں، کیونکہ بیٹی بہت چھوٹی ہے اور میں اکیلی ہوتی ہوں تو میرے لیے مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے نا میں اپنے بیٹوں کو تھوڑا بہت کام لازمی جو ہے نا وہ دیتی ہوں، تاکہ میرے بیٹے بھی میرے ساتھ انگیج رہیں۔ اور دوسرا یہ کہ میرا کام بھی جو ہے نا وہ فٹافٹ سے ہو جاتا ہے، کیونکہ جہاں ہم لوگ 6 سے 7 افراد ہیں تو پھر کام تو ہوتا ہی ہے ہمارا، کافی زیادہ ہو جاتا ہے۔ 2 کمرے ہیں، بے شک چھوٹا سا گھر ہے، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے پوری فیملی کو انوالو کرتی ہوں، لیکن اپنا گھر کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اس سے نا مجھے بڑا سکون مل رہا ہوتا ہے جب میں اپنے گھر کو صاف ستھرا دیکھتی ہوں، صاف ستھرے کپڑے، صاف ستھرا گھر، صاف ستھرے بچے، تو اس سے نا اطمینان سا ہو جاتا ہے، سکون سا مل جاتا ہے۔ یقین جانے جب آپ صفائی وغیرہ کرتے ہو اور صاف چادریں اپنے گھر پہ بچھی ہوئی دیکھتے ہو، ان کے اوپر لیٹتے ہو نا، تو بڑا ہی سکون ملتا ہے اور دل کو، اور بہت ہی اطمینان ہوتا ہے۔ اس سے نا زندگی بہت آپ کی نا سکون سے گزرنے شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ بہت زیادہ نا الجھنے شروع ہو جاتی ہے جب ہم لوگ اپنے گھر میں کام نہیں نہ کرتے، تو پھر بہت زیادہ نا ہم الجھنے لگتے ہیں۔ اور یہاں دیکھیں میری چادریں یہ 2 سے 3 سال پرانی ہیں، لیکن آپ کو لگ نہیں رہی ہوں گی، کیونکہ میں ان کو اتنا زیادہ صفائی رکھتی ہوں اپنے گھر کی اور ان چادروں کی، اور بچوں کو بھی ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اچھے سے اچھا کھانا بھی بنا کے دے رہی ہوتی ہوں۔ تو اس کا ایک فیملی کا جو ہوتا ہے نا سکون اور راز، وہ یہی ہے کہ آپ لوگ مل جل کر کام کرو، مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ رہو، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارو، اور اس سے نا آپ کے گھر میں بہت برکت بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، کہ آپ کا گھر کا ماحول بھی اچھا ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ دعا کرتے ہو، خدا کو اپنے ساتھ رکھتے ہو، اپنی زندگی میں ان سب چیزوں کو، صفائی کو، ایمان کو اور دعا کو لے کے چلتے ہو نا، تو آپ کا گھر ویسے بھی بہت زیادہ، آپ کے گھر میں سکون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ اپنی فکروں سے بھی آزاد ہوتے ہو، خوش رہتے ہو آپ، اور آپ کی زندگی میں بہت زیادہ اطمینان اور سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو باقی ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اور میں اپنے دیکھنے والوں سے بس یہی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کیونکہ مجھے آپ کے پیار کی، سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ آپ میرے ولاگ دیکھتے ہو تو پلیز ان کو سبسکرائب لازمی کیا کرو۔ تو یہاں بس سارا اور میں یہاں پہ نیچے آئے ہوئے تھے تو صفائیاں وغیرہ کر رہے تھے۔ تو آج کا میرا ولاگ یہیں تک تھا، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اپنوں کے ساتھ، کیونکہ یہی زندگی ہے۔ بے شک گرمی ہے، سردی ہے، پھر بھی آپ کے جو اپنے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کا جب ساتھ ہوتے ہیں نا، تو ان سب چیزوں کا کوئی معنی نہیں رکھتی کہ گرمی ہے، سردی ہے۔ مل جل کر رہنا بہت زبردست ہوتا ہے کہ کس طرح ہم اپنی زندگی کو سکون دائق بنا سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔